وہی بیٹا جب جوانی کی دہلیز پر پہنچا، بوڑھے باپ کے لیے جوان اولاد کیا معنی رکھتی ہے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ جب بیٹا جوان ہونے لگا تو پھر حکم ہوا کہ میرے خلیل اب اس کو میرے نام پہ ذبح کر دو۔ مسلمانوں سوچو ذرا، ایک باپ اپنے بیٹے کو بلا ذبح کر سکتا ہے اور وہ بھی خواب آئے، لیکن یہ باپ ہی نہیں تھا، یہ اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا نبی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اور قربان جائیں اس بیٹے پر، وہ بیٹا کتنا عظیم تھا، کیونکہ وہ بیٹا بھی خلیل کا بیٹا تھا اور وہ بیٹا ذبیح اللہ تھا، وہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد ماجد، آپ کے رب نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریں، ذرا بھر نہ ہچکچائیں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر تاریخ نے، زمین اور آسمان نے یہ گفتگو بھی کبھی سنی ہوگی، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے تنہائی میں لے کر، میں تجھے رب کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہوں، رب کے حکم پر ذبح کرنا چاہتا ہوں، میرے بیٹے بتا تیرا کیا مشورہ ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اور پھر بیٹا باپ کی اس رائے کو سن کر بدکتا نہیں ہے، باغی نہیں ہو جاتا، اچھلتا کودتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے والد ماجد، آپ کے رب نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر بیٹا باپ کو مشورہ دیتا ہے، میرے والد ماجد جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، مجھے کس کے باندھ لینا، میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دینا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو باپ کی شفقت پدری غالب آ جائے اور آپ رب کے حکم عدولی کر بیٹھیں، اس لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دینا۔ باپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، بیٹے کے ہاتھوں کو پاؤں کو باندھ دیا، زمین پر منہ کے بل لٹایا، پھر چھری گلے پر چلا دی، پھر تیزی کے ساتھ چلا دی، اور پھر جب وہ اپنی طرف سے ذبح کر چکا، خون کے پھوارے نکلے، اور پھر جب آنکھ کھولی، آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو عجیب منظر دیکھا، بیٹا سامنے کھڑا ہے اور دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ وہ تو بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے تھے، بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، جب چھری چل رہی تھی اللہ نے اسی لمحے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل امتحان پورا ہو گیا، میرا خلیل بیٹے کو ذبح کر چکا، اب جنت کا دمبا لاؤ، ان کی جگہ رکھ دو اور اسماعیل کو بچا لو۔ جبرائیل نے جنت کا دمبا لا کر سامنے رکھ دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور اللہ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ عظیم قربانی آج جو ہم دمبا ذبح کرتے ہیں، جو ہم گائے اور بیل ذبح کرتے ہیں، یہ اسی عظیم قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی ہے۔ مسلمانوں، یہ قربانی ایک علامتی قربانی ہے، یہ قربانی ایک ترغیبی قربانی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اصل قربانی کیا ہے؟ اصل قربانی یہ ہے کہ ہم نے اپنی نفس کی قربانی دینی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے، ہم نے دین کے لیے اپنے مال کی قربانی دینی ہے، ہم نے دین کے لیے اللہ کی کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی ہے۔ اٹھو، جو قومیں قربانی نہیں دیتی وہ قومیں کبھی عروج نہیں حاصل کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، جب یہ ساری آزمائشیں پوری ہو گئی نا، فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا تو پھر صلہ کیا ملا؟ اللہ فرماتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو تمام انسانیت کا امام بنا دیا، تمام انسانیت کا قائد بنا دیا، رہبر بنا دیا۔ ایک وقت آیا دنیا کا ہر مذہب، دنیا کا ہر انسان وہ کہتا تھا میں ابراہیمی ہوں اور ابراہیم میرے، اور اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا، حضور نبی رحمت، نبی آخر الزمان،
امام الانبیاء والمرسلین نے اعلان کیا کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم ہمارا ہے۔ یہ منصب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حضور سے اعلیٰ ہیں، اعلیٰ حضور ہی ہیں، عرفہ حضور ہی ہیں، اسی لیے تو یہ شرف اللہ نے ابراہیم کو دیا کہ حضور کو ابراہیم کی اولاد سے پیدا کیا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا۔ تو یہ قربانی، یہ عظیم منصب کب ملا؟ جب انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے، ہم نے اپنے مال کی، وقت کی، دین، جس چیز کی قربانی مانگتا ہے، جب ہم وہ قربانی دیں گے تو اللہ ہمیں اس دنیا پر ایک مرتبہ پھر سے اس دنیا کا اقتدار عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں سیادت عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں قیادت عطا فرمائے گا، اللہ اسلام کو، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو مسلمانوں، غلبہ اسلام کے لیے، کلمہ الہی کی سر بلندی کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس اہل بیت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہر چیز کی قربانی دو۔ اصل قربانی وہ ہے، یہ قربانی تو ایک سنت ہے، ایک واجب ہے، ایک یادگار ہے، اور اسی لیے اس قربانی کے دنوں میں سب سے بڑا اجر اور ثواب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔